وہ آ کر ان کی گود میں سر رکھے صوفے پر ہی لیٹ گیا۔ کیا بات ہے میرا بچہ، آج کچھ زیادہ ہی تھک گیا ہے؟ تھکنا تو تھا ہی مام، آپ کی بہو کو جو ڈھونڈ کر آ رہا ہوں۔ کیا سچ؟ روح کو بے تحاشا خوشی ہوئی، حاتم بھی سیدھے ہوئے۔ سچ میں برہودار، کسی کی قسمت پھوٹی ہے، حاتم نے چھیڑا۔ ویر نے ناراض سا ہو کر حاتم کو دیکھا تو وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ ڈیڈ پلیز، اور یہ اتنی خوشی کی خبر تم ہمیں منہ لٹکا کر سنا رہے ہو؟ یار اب تو اپنا ڈمپل دکھا دو، جسے دیکھنے کو ہم برسوں سے ترس رہے ہیں۔ ان کی بات پر ویر نے روپ کے آنچل سے اپنا چہرہ کور کر لیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ روپ نے اپنا دوپٹہ کھینچا۔ اچھا بتاؤ تو صحیح، کون ہے، کہاں ہے؟ ہم آج ہی رشتہ لے کر چلتے ہیں۔ ابھی نہیں مام، پہلے مجھے ضروری کام سے ملتان جانا ہے، ہو سکتا ہے پرسوں تک جانا پڑے۔ وہاں سے آ کر پھر ویر اس کی آنکھوں کے بے حد سرد تاثرات سے حاتم بہت کچھ سمجھ گئے، اسی لیے تنبیہ کرتے ہوئے اسے پکارا، ڈیڈ پلیز۔ نو مور آرگیومنٹس، اس نے بات ہی ختم کی۔ ویر چھوٹے نواب کدھر ہیں؟ کچھ خبر بھی ہے یہ لڑکا کیا کرتا پھر رہا ہے؟ کتنا آوارہ ہو گیا ہے؟ اس کی سرگرم مام کرنے دیں، اسے اپنی لائف انجوائے کرنے دیں، پھر بعد میں یہی سب کچھ کرنا ہے اسے۔ اور ویسے بھی میرو جہاں بھی جاتا ہے مجھے بتا کر جاتا ہے، اس کے پل پل کی خبر ہوتی ہے مجھے۔ پیر، یہ بیجا لاڈ پیار تمہارا انہیں بگاڑ رہا ہے۔ ادھر شاہزر نے نمرا کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ دونوں ہی بس گھومنا پھرنا، لیٹ نائٹ پارٹیز، ان کی لائف سپائل ہو رہی ہے کسی ایم کے بغیر۔ روپ نے سمجھانا چاہا، او مام پلیز، میں ہوں ان کے حصے کے ہر غم، فکر اور پریشانی کو جینے کے لیے۔ میں ان کی زندگی پر کسی غم کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ دنیا میں انہیں جو چیز چاہیے ہوگی وہ میں انہیں لا کر دوں گا، ہر قیمت پر، ہر حال پر، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ویر بس کرو، خدائی دعوے مت کرو۔ انہیں دنیا کی ہر چیز، ہر خوشی دے سکتے ہو مگر ان کی قسمت سے نہیں لڑ سکتے۔ مام اگر ایسا کرنا پڑا تو وہ بھی کر جاؤں گا میں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا جنون اور وحشت سی تھی۔ وہ اٹھ کر پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ روپ نے بے حد فکر مندی سے حاتم کو دیکھا تو انہوں نے اشارے سے انہیں تسلی دی۔ آج اسے مال جانا تھا، اسی لیے صبح جلدی آنکھ کھلی، لیکن بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ خاموش رہی اور بک کے بارے میں بتایا ہی نہیں۔ دن کے 12 بجے تھے جب سعید ناراض سے اس کے پاس کچن میں آئے۔ پڑی، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میری گڑیا نے یاد نہیں کروایا کہ آج بک لینے جانا تھا۔ اب چلو، اگر آج بھی سیل ہو گئی تو میں بہت سخت ناراض ہو جاؤں گا، لیکن بابا آپ کی طبیعت؟ میں ٹھیک ہوں، آپ جلدی چلو۔ آج سمی ساتھ نہیں تھا، سمی ہوتا تھا تو کسی گارڈ کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی۔ آج وہ نہیں تھا تو گارڈ ساتھ تھے، مگر آج وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا مالک فضول ہی مال میں گھومے پھر رہا ہے۔ 10 بجے سے وہ ہوار ہو رہے تھے مگر ویر کو کسی پل قرار نہ تھا۔ آخر وہ ایک جگہ ٹھٹک کر کھڑا ہوا۔ پریہا بابا کا ہاتھ تھامے مال میں داخل ہوئی تھی۔ آج وہ سفید لباس میں تھی اور معصوم فرشتہ لگ رہی تھی۔ وہ بک شاپ کی طرف گئی۔ وہ حیران ہوئی، سیلز مین نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا تھا، حالانکہ وہ لیٹ تھے مگر بک جوں کی توں شاپ پر موجود تھی۔ سیل نہیں ہوئی، اس کی خوبصورت براؤن آنکھوں کی حیرت کوئی پاس کھڑا غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ڈبے میں پیک بک پریہا کو پیش کی۔ اس نے پیمنٹ کرنے کی کوشش کی مگر سیلز مین نے کہا، لکی ڈرا سے یہ آپ کو گفٹ کی گئی ہے۔ اب پھر پریہا حیران ہوئی تھی اور خوش ہوئی۔
اس کی یہ اونچی کسی نے اپنے اندر اترتی محسوس کی تھی۔ بابا مجھے ایک اور چیز لینی ہے، پلیز چلیے، اس نے ضد کی۔ چلو میری گڑیا۔ وہ ایک جویلری کی شاپ پر آئی تھی۔ ویر ان کے پیچھے ہی تھا۔ گارڈ حیران تھے، آج سر کسی لڑکی کا پیچھا کر رہے تھے۔ انوکھی بات تھی۔ جی میم، کیا چاہیے آپ کو؟ سیلز مین نے پوچھا۔ مجھے وہ جھمکے لینے ہیں، اس نے اشارہ کیا۔ کل اس نے ایک نظر میں ہی پسند کر لیے تھے اور آج اپنی پاکٹ منی کے پیسے لے کر آئی تھی۔ کل سیلز مین سے کسی کو بتاتے ہوئے قیمت بھی سن لی تھی، اس لیے مطمئن تھی۔ سیلز مین نے جھمکے ایک باکس میں ڈالے۔ کتنے کے ہیں؟ پریہا نے پوچھا۔ 700 میم۔ پریہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ابھی کل تو آپ نے 500 کے بتائے تھے۔ میں تو 5 ہی دوں گی، لیکن میم، لیکن کچھ نہیں، دینے ہیں تو دو ورنہ میں تو چلی۔ پیچھے کھڑا ویر اس کی بحث سن رہا تھا۔ یعنی کہ اتنے بڑے بزنس ٹائکون، اربوں کے مالک شاویر سلطان، جو کہ یہ سارا مال خرید سکتا تھا، اس کی ہونے والی بیوی 200 روپے کے لیے بحث کر رہی تھی۔ ویر غش کر اٹھا، اس سے ہنسی آئی، بے اختیار مسکرا اٹھا۔ گارڈ نے شدید قسم کی حیرت سے اس کے گال کا ڈمپل دیکھا، جو انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، جس سے وہ اور زیادہ ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ ویر کا دل کیا وہ اسے یہ ساری جویلری شاپ ہی خرید دے۔ پری چلو بیٹا، چھوڑو بحث، دے دو جتنے وہ کہتا ہے۔ نہیں بابا، اب مجھے کچھ نہیں خریدنا، اس کا سخت موڈ آف ہوا۔ منہ پھیر کر بولی۔ اس نے بابا کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ویر بہت کڑے تیوروں سے جویلری شاپ میں داخل ہوا تھا۔ شامیر نے شہر کے مشہور 5 اسٹار ہوٹل میں اپنے فرینڈز کو برتھ ڈے کی پارٹی دی تھی۔ جب اس کی ملاقات ثانیہ سے ہوئی تھی، اس کی فرینڈ تھی سونیا۔ وہ اس کی دوست تھی۔ پہلے ثانیہ نے ہی اس کی طرف بری طرح اٹریکٹ ہوتے ہوئے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، جسے اس نے خوش دلی سے قبول کر لیا۔ وہ لگتا ہی کسی پرنس چارمنگ کی طرح تھا، اب بھی بلیک 2 پیس میں، نیچے وائٹ شرٹ، ہلکی بیڈ گنی تنی اونچے اور مسکراتے ہوئے وہ قاتل ڈمپل۔ اوپر سے بے نیازی شخصیت کا حصہ تھی، اب بھی پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے وہ دھیما سا مسکرا رہا تھا۔ ثانیہ تو بری طرح فدا ہوئی تھی، اس سے دوستی کی پہل کی تھی اور شاید اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بھی۔ وہ مسرور سا اپنے آفس میں تھا جب فون کی بیل بجی۔ سمی کا تھا۔ تاثرات فوراً بدلے تھے۔ اس نے خون آلودہ چہرے کے ساتھ فون اٹینڈ کیا۔ بولو سمی، میں سن رہا ہوں۔ سر وہ یہیں پر ہے، سمی نے نفرت سے کہا۔ ایڈریس بھی نکلوا لیا اور ڈیٹیل بھی، آگے کیا حکم ہے؟ کچھ نہیں، اور فیملی؟ بیوی ہے اور 2 بیٹیاں، باقی آگے پیچھے کوئی نہیں۔ اوکے رائٹ، میں آ رہا ہوں، تم کچھ نہیں کرو گے۔ اپنے دشمن کو شہ مات دینے کے لیے شاویر سلطان خود آ رہا ہے۔ اوکے سر۔ سمی فون رکھ چکا تھا، جبکہ اب آفس میں کوئی انسان نہیں، جیسے حیوان بیٹھا تھا۔ وہ بزم کر دینے والے انداز میں ایئرپورٹ سے نکل کر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ بلو 3 پیس سن گلاسز میں جلد سے بالوں کو سیٹ کیے، وجاہت اور مردانگی کا بھرپور شاہکار مگر خطرناک۔ سمی لینے آیا تھا، چہرے پر بے تحاشا وحشت اور حیوانیت تھی۔ یہ ایک مرتبہ تو سمی بھی لرز گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے گاڑی میں بیٹھا، حاتم سے وہ ضروری ڈیل کے لیے بول کر آیا تھا، مگر وہ سمجھ گئی کہ ان کا بیٹا ڈیل نہیں، ڈیلیٹ کرنے جا رہا ہے کسی کو۔ وہ پہلے بھی بزنس کے سلسلے میں یہاں آتا رہتا تھا، اس لیے یہاں بھی بہت بڑا فارم ہاؤس تھا، جانے پہچانے راستوں پر گاڑی چلتی۔ وہ ایک مرتبہ پھر دور کہیں پہنچا۔ وہ تینوں لندن بورڈنگ سے چھٹی پر آئے تھے۔ وہ 11 سال کا تھا، شامیر 7 اور شاہزر 5 سال کا۔ لندن میں ان کی نگرانی ان کی سگی اور شادی شدہ بہن نمرا کرتی تھی۔ کسی وجہ سے اس کی شادی چھوٹی عمر میں اور تعلیم کے دوران ہی شادی کر دی گئی تھی۔ مسئلہ بھی یہ تھا کہ اس سے برین ٹیومر تھا۔ لندن میں مستقل علاج اور وہاں رہنے کے لیے حاکم نے اپنے دوست کے ڈاکٹر بیٹے شہروز سے اس کی شادی کر کے لندن بھیج دیا۔
کچھ ہی عرصے بعد اس کا کامیاب آپریشن ہوا اور وہ صحت یاب ہو گئی، مگر اب دونوں میں اتنی محبت پیدا ہو چکی تھی کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا ناممکن تھا۔ سو نمرا لندن میں اپنے پیا کو پیاری ہو گئی۔ وہ سب سے بڑی تھی اور اب جلد ہی مما بھی بننے والی تھی۔ وہ سلطان مینشن داخل ہوا تو کافی ٹینشن کا ماحول تھا۔ سامنے ہی اس کے پاپا حاکم سلطان اور چچا حاتم سلطان بیٹھے تھے۔ اس کی ماں زیب اور چچی اور خالہ روپ بیٹھی رو رہی تھی۔ انہیں اندر آتا دیکھ انہوں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور ان کی جانب بڑھے، انہیں سینے سے لگایا، بہت پیار کیا۔ ویر ان کے پاس آیا۔ میر اور شاہزر لان میں جھولوں پر کھیلنے کے لیے بھاگ گئے۔ آپ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ زیب جلدی بتائیے۔ دیکھ رہے ہیں حاکم، یہ آپ کا نالائق بیٹا شروع سے ہی مجھے آپ کی دیکھا دیکھی مما کہنے کی بجائے زیب کہتا ہے۔ اسے پوچھیں یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ زیب نے اس کا دھیان اپنے رونے سے ہٹانے کے لیے 1000 مرتبہ کی گئی شکایت پھر لگائی، اور یہ مجھے آنی یا چچی کہنے کی بجائے روپ کہتا ہے۔ روپ نے برا سا منہ بنایا۔ وہ سب ہنس دیے۔ وہ زیب کے پاس ہی بیٹھا تھا جب بے حد شرارت سے اتنی سی عمر میں اپنی ماں کے ڈمپل کو عقیدت سے بوسہ دیا اور بولو بھلا اتنی پیاری پیاری ڈمپل والی لڑکیوں کو بھی کوئی مما یا چچی بول سکتا ہے؟ اسی لیے میں نام لیتا ہوں تاکہ کسی کو آپ کی عمر کا نہ پتہ چلے۔ اچھا بدماش ادھر آؤ۔ ویر کی سہتی آئی تھی، اسے گردن پر بے تحاشا گدگدائی ہوئی تھی۔ اب بھی زیب اور روپ اس کی گردن پر گدگدانے لگی۔ وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوا تھا۔ وہ بھاگ کر ان کی قریب سے نکلا تھا۔ اس کی پھرتی پر حاکم اور حاتم بھی مسکرا اٹھے۔ روپ آرجی کدھر ہیں؟ اس نے حاتم کی بیٹی اور اپنی سگی چچا زاد کا نام لیا۔ وہ تو ابھی کالج میں ہے، وہ 9th میں تھی۔ اس کے کانوں میں بچپن کی کھلکھلاہٹیں زیادہ دیر گونج نہیں پائی تھی۔ اس کے کانوں میں تو بس دل ہرال سینہ چیرتی چیخیں گونج رہی تھی۔ ہر پل ہر وقت وہ اب بھی انہی چیخوں، اذیتوں، عذاب اور درد کا ہی حساب لینے چلا تھا، یہ جانے بغیر کہ خدا کی حکمت انسان کی سوچ سے بالاتر ہے۔ وہ رحیم ہے، غفور اور کریم ہے، درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، درگزر اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اس پاک ہستی سے نہ انصاف مانگو نہ بدلہ، بس رحمت مانگو۔ وہ بچپن میں 1000 مرتبہ کی سیکھی ہوئی یہ حقائق بھول گیا تھا۔ ایک بزرگ نے 100 سال ایک پہاڑ پر دعا میں گزارے۔ فرشتہ آتا تو وہ کہتا مجھے خدا سے انصاف چاہیے، فرشتہ واپس چلا جاتا۔ 3 مرتبہ یہ عمل دہرایا گیا۔ 400 سال کے بعد چوتھی مرتبہ فرشتے نے آ کر پوچھا کہ کیا چاہیے، تو اس نے پھر وہی کہا، خدا سے مجھے انصاف چاہیے۔ فرشتے پر جلال سا بولا، فرشتہ پر جلال سا بولا نادان انسان، ان 400 سالوں میں تم خدا سے اس کی رحمت مانگتے تو تمہاری جھولی بھر دی جاتی، مگر تم نے انصاف مانگا، اور اب انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ 400 سال تم نے اس پہاڑی پر گزارے، اور اب اگلے 400 سال یہ پہاڑ تم پر گزارے گا۔ یہ کہہ کر فرشتہ اس پر پہاڑ الٹ دیتا ہے۔ یہی شاہ ویر سلطان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ رحمت کی بجائے انصاف چاہتا تھا، نہ جانے یہ جانے بغیر کہ اگر اس سے کچھ چھینا گیا تھا تو اسے بے شمار عطا بھی تو کیا گیا تھا، دولت، شہرت، مقام، ماں باپ سے بڑھ کر پیار کرنے والے چچا چچی، بہن بھائی، مگر وہ تو انصاف اور بدلہ لینے پر اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ ان سب نعمتوں کو بھلائے خدا کے انصاف کو آواز دے رہا تھا۔ اور خدا کس طرح انصاف کرتا ہے، یہ اگر انسان سمجھ جاتا تو نادان نہ کہلاتا۔